پروگرام کے اس حصے میں ہم آج جو ٹاپک ڈسکس کرنے والے ہیں وہ تاریخی داستان کربلا ہے۔ ہر روز ہم واقعات ڈسکس کرتے ہیں، لیکن آج جہاں پہ ہم بہادری کی بات کرتے ہیں، شجاعت کی بات کرتے ہیں، مثالیں دیتے ہیں واقعہ کربلا کے حوالے سے بہادری اور شجاعت کی، اس میں خواتین کا کردار بھی بہت اہم رہا۔ بہادری، شجاعت خواتین نے کس طرح سے مظاہرہ کیا، یہ ہم جانیں گے۔ ہمارے ساتھ شہر بانو صاحبہ مذہبی اسکالر ہیں، وہ موجود ہوں گی اور وہ ہمیں اس تمام تر واقعے پہ روشنی ڈالیں گی۔ السلام علیکم، کیا حال چل ہے آپ کے؟ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ ناظرین، ہم گفتگو کے سلسلے کا باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہاں پر ایک اہم خبر آپ تک پہنچانی ہے، اور اہم خبر ہمارے پاس ہے پاک پتن دربار کا بہشتی دروازہ بند کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ جسٹس جواد حسن نے محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں، عدالت نے بہشتی دروازہ 2 روز کے لیے کھولنے کے اقدام کو درست قرار دیا ہے۔ 5 روز کے لیے دربار کا بہشتی دروازہ کھولنے کی استدعا کو مسترد کر دیا گیا۔ SOPs کے تحت بہشتی دروازہ 2 روز کھولنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ درخواست نمٹا دی گئی ہے۔ درخواست میں پنجاب حکومت سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ بہشتی دروازہ 2 روز کے لیے کھولنے کا اعلان کیا۔ سرکاری وکیل کا یہ کہنا تھا، موقف یہ اپنایا گیا کہ دروازہ ہر خاص و عام کے لیے مکمل نہیں کھولا جا سکتا۔ پاک پتن دربار کا بہشتی دروازہ بند کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ جسٹس جواد حسن نے محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت نے بہشتی دروازہ 2 روز کھولنے کے لیے اقدامات کو درست قرار دے دیا۔ 5 روز کے لیے بہشتی دروازہ کھولنے کی استدعا کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، شہر بانو صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپا، ہمیشہ سے ہم نے دیکھا بہادری، شجاعت، اس کی مثالیں جب دی جاتی ہیں تو ہمیشہ سے ہم نام سنتے ہیں کہ بڑے بڑے نام، مردوں کے نام، لیکن اگر ہم واقع کربلا کی بات کریں، کربلا کے میدان کا ذکر کریں، تو وہاں پر خواتین جو ہیں وہ بھی ہمیں بہادری، شجاعت، جرأت کا مظاہرہ کرتی نظر آئیں۔ کیا روشنی ڈالنا چاہیں گے؟ دیکھیے، کربلا کی خصوصیت اگر میں یا اس کی فلسفی کو 2 لفظوں میں بیان کرنا چاہوں، ایک ہے شہادت اور دوسرا ہے پیغام شہادت۔ شہادت کا جو پارٹ تھا وہ امام حسین علیہ السلام نے عصر عاشور تک انجام دے دیا۔ عصر عاشور کے بعد سے پیغام شہادت کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ آج تک جاری ہے۔ بالکل آپ نے بجا فرمایا۔ اچھا، اس سفر میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ صرف مرد نہیں ہیں، بلکہ ایک بڑی تعداد قافلے میں خواتین اور چھوٹے بچوں کی بھی ہے، جو آپ ان کو لے کر جس وقت چلے ہیں تو جناب عبداللہ ابن عباس نے، پیغمبر کے صحابی اور آپ کے کزن، آپ کو کہا کہ آپ مردوں کو لے جائیے، یہ تو سارا ہم پیغمبر سے سن چکے ہیں یہ واقعہ ہونا، بچوں اور عورتوں کو اپنے ساتھ لے جانا کو مناسب نہ ہوگا۔ تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ چچا، جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے۔ خدا کی مشیت یہی ہے کہ یہ خواتین میرے ساتھ چلیں اور میرے پیغام شہادت کو پھر ان کے ذریعے سے عام ہونا مشیت کی ایک مرضی ہے۔ اچھا، اب اس میں دیکھیے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے تاریخیں ہمیں بتاتی ہیں کہ کربلا میں پیاس کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے کہ دریا پر سے خیمے اٹھا کر پانی کو بند کر دیا گیا، اور اس بات کا انشور کیا گیا کہ ایک مشک پانی بھی خیام امام حسین علیہ السلام تک نہ پہنچے۔ تو اس پیاس میں بچے اور عورتیں بھی شریک ہیں۔ پھر اسی کیفیت میں خوف کا ایک عالم ہے۔ قرآن مجید نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكَ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، آپ کے ثمرات کے نقصان سے اور آپ کی جان کے نقصان سے۔ اب اس سارے امتحان میں کربلا کی خواتین ہمیں بالکل فور فرنٹ پہ نظر آتی ہیں کہ بھوک کا امتحان انہوں نے دیا، خوف کا امتحان انہوں نے دیا، پیاس کا امتحان انہوں نے دیا، نقص ثمرات یعنی اپنے بچوں کی قربانیوں کا امتحان انہوں نے دیا، اور جان کا نقصان ان کا علیحدہ ہوا۔ میں جب مقاتل کی کتابیں دیکھتی ہوں تو مجھے کوئی بھی خاتون بعد کربلا کوئی بہت لمبے عرصے تک زندہ رہتی بھی نظر نہیں آتی۔ کوئی 1 سال، کوئی 1.5 سال، کوئی دوران سفر، اس طرح وہ خواتین جو ہیں وہ مصائب اور آلام کی شدت سے وہ اس دنیا سے گزر گئیں، شہادت کے عظیم مرتبے کو فائز ہوں۔ اچھا دیکھیے، وہ پیریڈ جو امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے دشت پر بسر کیا، اس میں آپ ان عورتوں کی حوصلے اور ان عورتوں کے لیڈر کے طور پر ہمارے سامنے کون آتا ہے؟ جناب زینب بنت علی سلام اللہ علیہا۔ اور تاریخ انسان میں ایسی خاتون کی مثال ملنا ناممکن ہے کہ جس نے اپنے خاندان کی وجاہت اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے اس دلیری اور شجاعت کا مظاہرہ کیا ہو کہ جس کے سامنے اس کے 1 2 نہیں 7 بھائی قتل کر دیے گئے ہیں،
اور ساتھ میں 2 بیٹے اور کئی بھتیجے اور بھانجے اور 18 خاندان کے افراد اور اصحاب جو ان کے خاندان کے جانثار تھے، کم از کم 72 جو نامی گرامی لوگ تھے، اور بعد میں جو کچھ اور لوگ بھی شامل ہوئے. پاپا اس دوران کہیں بھی حوصلہ پست ہوتا؟ کیونکہ کوئی ایک بندہ بھی آپ کی فیملی کا، کوئی آپ کا لخت جگر چلا جائے تو وہاں پر ہی لوگ نڈھال ہو جاتے ہیں. دیکھیے اب آپ جناب ام فروا کی بات کریں، امام حسن علیہ السلام کے فرزند 3 بیٹے امام حسن علیہ السلام کے کربلا میں شہید ہوئے. کہیں تاریخ کی کوئی کتاب مجھے بتا دے کہ جناب ام فروا نے جو امام حسن علیہ السلام کی زوجہ تھیں کہیں پر کوئی حرف شکایت ان کی زبان پہ آیا؟ بلکہ انہوں نے اپنے ایک بیٹے قاسم کے لیے امام حسین علیہ السلام سے زبردست سفارش کی. وہ بچہ اتنا چھوٹا تھا کہ وہ گھوڑے پر سوار ہونا کہ اس کے پیر رکاب تک نہیں پہنچتے تھے. تو ماں نے باضابطہ اس کا بازو پکڑ کر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں لے جا کر پیش کیا کہ ہمارے گھر میں سے کوئی قربانی میں کمی نہ رہ جائے. اچھا، دوسری خاتون جناب ام لیلہ ہیں، جن کے بیٹا جناب علی اکبر کی شہادت کربلا کی ایک عظیم شہادتوں میں شمار ہوتی ہے، کیونکہ آپ بالکل ہم شکل پیغمبر تھے. آپ نے جس وقت امام حسین علیہ السلام نے اس بچے کو بھیجا میدان میں تو اس کے چہرے پر ایک نقاب ڈال دی اور کہا کہ جب میدان میں جاؤ تو نقاب الٹ دینا. جیسی نقاب الٹی تو شور مچ گیا، پیغمبر آ گئے. وہ بالکل ہم شکل نبی تھے. تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک ماں خیمے سے اپنے بیٹے کی قتل کا منظر دیکھ رہی، اس کے باوجود بھی اس ماں کے حوصلے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. اسی طرح ایک جناب ام رباب ہیں، جن کے پاس 1 مہینے کا بچہ وہ کربلا کے لیے سفر پہ چلی تھیں اور 6 مہینے تک وہ بچہ وہاں پہنچتے اس کی عمر 6 مہینے ہو گئی تھی. اور دودھ چونکہ اس کو نہیں میسر تھا، پانی میسر نہیں تھا، تو امام حسین علیہ السلام پانی پلانے کے لیے اسے لے کر جب واپس لے کر آئے اس بچے کو تیر کھانے کے بعد، تو آپ نے اپنی زوجہ سے سوال کیا کہ کیا میں امام ہوں؟ تو ان کا بے شک امام ہوں. تو یہ کہہ کر آپ نے رضا کے دامن کو ہٹایا تو بچہ شہید تھا. تو ایک طرف امامت ہے اور دوسری طرف بیٹے کی شہادت ہے. تو جناب ام رباب نے امامت پر لبیک کہا اور بیٹے کی شہادت پر صبر کیا. اور پھر ان خواتین میں امام حسین علیہ السلام کی بہنوں کا جو کردار ہے، جناب ام کلثوم کا اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کا، اور پھر چھوٹی بچی امام حسین علیہ السلام کی جناب سکینہ، اس بچی کا کردار کہ جس کی مصائب کی داستان دل ہلانے کے لیے کافی ہے کہ اس کے کان میں سونے کی بالیاں تھیں جو کسی وقت امام حسین علیہ السلام نے بہت شوق سے اپنی بیٹی کو پہنائی تھی. تو جس وقت وہ لوٹ مچی خیموں میں، تو اگر وہ مانگتے بھی تو وہ بچی اتار کر دے دیتی. تو اس کو اتارنے کی زحمت نہیں کی بلکہ وہ بالیاں کھینچی گئیں کانوں سے. تو آپ خود سوچئے کہ ایک 4 سال کی بچی کے اس اندوناک مصائب کا، اور پھر جس طرح وہ اس سارے منظر کی مکشی تاریخوں نے کی ہے. اچھا، مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ رحلت رسول کو فقط 50 سال ہوئے. 50 سال میں ایسا کیا انتقام تھا آل رسول کے ساتھ کہ مردوں کو تو قتل کیا سو کیا، لیکن عورتوں کو جن کے سروں پر دوپٹے نہیں رکھے اور پیروں میں چپل پہننے نہیں دی، اس طرح انہیں رسیوں سے غلاموں کو باندھ کر گھسیٹ کر لے جاتے ہیں، اس طرح بازاروں اور درباروں میں لے کر گئے. اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ ان کے حوصلے پست ہوئے نہیں. اس وقت بازار میں جب کوفے کے بازار میں پہنچی جناب زینب سلام اللہ علیہ، 3 خواتین نے وہاں تقریر کی. ایک فاطمہ بنت الحسین، امام حسین علیہ السلام کی بڑی صاحبزادی، ایک جناب زینب اور ایک جناب ام کلثوم. لیکن سب سے زیادہ طاقتور تقریر جو ہے جناب زینب، کیونکہ آپ خطیب آل محمد ہیں اور آپ اس مقام پر ہیں جن کو شریکت الحسین کہتے ہیں. اس وقت آپ سفر اور اس قافلے کے سربراہ ہیں. پہلی تقریر میں آپ نے اہل کوفہ کو اس طرح مخاطب کیا جیسے کوئی اپنے جاننے والوں کو مخاطب کرتا ہے اور ان کی اس انجان کرنے والی کیفیت کو للکارتا ہے. بالکل. دوسری تقریر آپ کی دربار ابن زیاد میں ہے. یہ وہ تقریر ہے جس نے دربار کے پیر ہلا کر. آپا، ہم گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ کل یہیں سے جوڑیں گے.